شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 17ویں پارے سے سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم میں 26 پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ ویسے تو بے شمار انبیاء کرام دنیا میں آئے، جہاں جس خطے میں شرک پھیلا، لوگوں میں بگاڑ آیا، وہاں اسی زبان میں رسول بھیجا گیا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے انہی کی زبان میں بھیجے۔ لیکن قرآن حکیم میں صراحت کے ساتھ 26 پیغمبروں کا نام ہے۔ ان 26 پیغمبروں میں اس سورہ کریمہ میں 16 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، نام ہے۔ 26 میں سے 16 غالباً اسی وجہ سے اس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ گاڑی سے سفر کر رہے ہو، آپ کا کوئی دوست آپ سے پوچھ رہا ہے ویئر آر یو دس ٹائم، اس وقت آپ کہاں ہیں؟ تو بولے آئی ایم نیئرنگ حیدرآباد، میں حیدرآباد سے قریب ہو رہا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے ٹو نیئر، قریب ہونا، نیئر ایز اے ورب، اٹ کین بی یوزڈ لائک دیٹ۔ جی آئی ایم نیئرنگ حیدرآباد، ٹو نیئر یعنی یہ ایڈجیکٹو بھی ہے اور ورب بھی ہے۔ تو ٹو نیئر قریب ہونا، تو اس کے لیے عربی کا لفظ آتا ہے قربا، جی قریب ہونا، لیکن یہاں تے بڑھ گیا ہے، اقتربا، تو قربا کا معنی ہوتا ہے ٹو نیئر، اینڈ اقتربا کا معنی بھی آتا ہے ٹو نیئر، لیکن اس میں ایک حرف بڑھ گیا ہے۔ حرف بڑھنے سے معنی بڑھ گیا، اس لیے کہ زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی، اس لیے کہ حرف بڑھ جائے تو معنی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ قریب ہی نہیں بلکہ بہت قریب وقت آ گیا ہے حساب کا۔ اب کوئی خطرہ بالکل قریب آ جائے تو آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے، جی he should be ready to take it and he should be ready to treat it، ایسا۔ تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آدمی کو بالکل ریڈی ہو جانا چاہیے، لیکن عالم یہ ہے کہ حساب کا وقت ان کے سروں کے اوپر پہنچ گیا ہے، لیکن یہ غفلت میں ہے، غفلت پر نہیں ہے، یہ غفلت میں ہے۔ جی میں کا مطلب ہوتا ہے بالکل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں کا مطلب ہوتا ہے یہ میں ہے، دکھائی نہیں دے رہا نا، ادھر ڈوبا ہوا ہے، اس میں گھسا ہوا ہے، یہ غفلت میں گھسے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو غفلت ہے ان کی، یہ اعراضی ہے، مورزون، یعنی یہ حقیقت میں جاگ رہے ہیں مگر یہ سوتے بن رہے ہیں، اللہ یوں فرما رہے ہیں۔
ما یاتہم، دیکھو یہ آیت کریمہ ہمارے حال پر بھی منطبق ہوتی ہے. کیسے؟ ما یاتہم من ذکر من رب محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم. جی، جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نیا ذکر آتا ہے، تو یہ سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے. اللہ، کتنی عجیب بات ہے. ایک ہوتا ہے لعب، ایک ہوتا ہے لہو. مل فرق بین اللعب واللہو؟ دیکھیں یہاں پر ہے الا استمعوه وهم یلعبون، یلعبون، اور اس کے بعد لاہیۃ قلوبہم، ایک ہے لہو. تو لعب میں اور لہو میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ لعب کا تعلق ابدان سے ہوتا ہے، بدن سے. جی، اللعب بالابدان واللہو بالقلوب، لاہیۃ قلوبہم. بدن اگر کھیل میں مشغول ہے هذا لعب. کہتے نہیں کہ تمام کے تمام کھلاڑی جو ہے وہ گیند کھیل رہے تو کہیں گے یلعبون بالکرہ، اس لیے کہ گیند کھیلنے میں بدن مشغول ہے. تو گویا کہ لعب کا تعلق بدن سے ہوتا ہے. اللعب بالابدان، لعب کا تعلق بدن سے ہے. واللہو بالقلوب لاہیۃ قلوبہم، یہاں لہو کی اضافت قلوب کی طرف کی گئی. دونوں میں فرق سمجھاتا ہوں. ایک آسان مثال لے لیں. چھوٹا بھائی ہے الطفل الصغیر، الاخ الصغیر. تو یہ اخ الصغیر جو ہے یہ اپنے بڑی بھائی کی کاپی دیکھتا ہے، ہوم ورک کی کاپی دیکھتا ہے. دھیرے دھیرے جاتا ہے اور اس کے بستے سے وہ کاپی نکال لیتا ہے. جی، اور کاپی نکال کر کے اس کے بیگ سے قلم نکال کر کے کچھ تو بھی لکھتا رہتا ہے، پوری کاپی خراب کر ڈالتا ہے. بڑا بھائی دیکھتے کیا کر رہا ہے یہ. جی، تو یہ بڑے بھائی کی کاپی نکال کر کے چھوٹا بھائی اگر قلم سے لکھتا جائے، اس کو خراب کرتا جائے، دیٹ از کالڈ لعب. اس کو لعب کہتے ہیں. لعب کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، لا فائدۃ فیہ، جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، دیٹ از کالڈ لعب. جی، جیسے اس بچے نے جو کاپی میں لکھا ہے اس کو خود معلوم نہیں کیا لکھا ہے وہ. جی، تو لا فائدۃ فیہ، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لعب کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. لہو میں کیا ہوتا ہے؟ لہو میں ہوتا ہے فیہ فائدہ، فائدہ تو ہوتا ہے وہ. لِأَنَّهَا تُلْهِيكَ مِنْ غَایَةٍ أَسْمَى. اللہ، غایت تو ہے اس کا، مقصد تو ہے، مگر یہ مقصد ایک بڑے مقصد سے آدمی کو روک دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے. دیٹ از کالڈ لہو. اس کو کیسے سمجھائیں ہم آپ کو؟ جیسے مالک نے نوکر کو 100 روپیہ دیا کہ بازار سے یہ چیزیں لے کر آ جا. جی، اور 1 گھنٹے میں آ جا. اب یہ 100 روپیہ لے کر چلتا ہے، راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک مداری جو ہے کھیل دکھا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں. یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھیل میں مشغول ہو جاتا ہے. جی، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کھیل میں مشغول کون ہوا؟ اس کا دل لگا ہوا ہے اس میں، اور کھیل دیکھتے دیکھتے 1 گھنٹہ سے زیادہ کا وقت گزر جاتا ہے. اور واپس جب سامان لے کر کے پہنچتا ہے تو شام ہو جاتی ہے. مالک نے کیا کہا تھا؟ 1 گھنٹے کے اندر آ جانا. اس نے کئی گھنٹے صرف کر دیے. اب ظاہر ہے کہ یہ مالک کی ڈانٹ کھانے والا ہے. تو اس نے، ٹھیک ہے اس نے دیکھا مداری کا کھیل، مقصد ہے، لیکن اس چیز نے، اس مقصد نے جو بڑا مقصد تھا مالک کے حکم کی فرما برداری، اس سے غافل ہو گیا. یہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو قوانین آپ کو دیے ہیں،
اگر ان قوانین سے آدمی کسی چیز سے غافل ہو جائے تو در حقیقت یہ چھوٹے فائدے کو لے کر کے بڑے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں لہو. یعنی چھوٹے فائدے کو حاصل کرنے کے پیچھے بڑے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے. اب جیسے یہاں آپ لوگ رمضان کا مہینہ پائے ہوئے ہیں, نیکیاں کما رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو دیکھو پیسہ کما رہے ہیں وہ, اور نماز میں آتے بھی ہیں تو کس طرح, اِلَّا اسْتَمَعُوا, سنتے تو ہیں, وَهُمْ يَلْعَبُونَ, ان کا دل کھیل میں مشغول رہتا ہے کہ کب قاری صاحب نماز ختم کریں, قرآن سنتے سنتے تنگ آ گئے ہیں, جلدی ختم کریں, جلدی سے ہوٹل میں بھاگوں. یہ مثال ہے. تو ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا, سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے. جیسے ماں نے بچے کو آواز دی, بیٹا ادھر آؤ, اب وہ بیٹا وہ کھیل رہا ہے, اس کو کیا چاہیے کہ گیند سے جو کھیل رہا ہے اس کھیل کو چھوڑ کر کے ماں کی آواز پر لبیک کہتا, ماں کے پاس جاتا, لیکن یہ آواز سن رہا ہے مگر کھیل میں مشغول ہے. تو اللہ پکار رہا ہے بندے کو, مگر بندہ اپنے کام میں مشغول ہے, اللہ کی آواز کو نہیں سن رہا ہے, کھیل رہا ہے. کھیل نے اس کو غافل کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سننے سے. اِلَّا اسْتَمَعُوا, سن رہا ہے مگر کھیلتے ہوئے سن رہا ہے. آواز کانوں میں پڑ رہی ہے اس بچے کے, لیکن جان بوجھ کر کے وہ ماں کی طرف نہیں جا رہا ہے. لاہیۃ قلوب, ان کے دل غافل ہے. تو لعب اور لہو کے درمیان یہ فرق ہے. اس کے بعد نبی کے اوپر 4 الزامات کا ذکر ہے کہ مشرکین کافرین یہ نبی کے اوپر 4 الزامات لگاتے تھے. کیا؟ پہلا الزام یہ تھا کہ یہ جو کلام پیش کر رہا ہے یہ سحر ہے, جادو ہے جی. دوسرے کہتے تھے کہ یہ حلم ہے, خواب ہے, یہ خواب پریشاں ہے. اور تیسرے شعر ہے, یہ شاعر ہے. اور چوتھے اس نے گڑھ لیا ہے. تو گویا کہ سحرن, حلمن, شعرن, فریتن, 4 چیزیں. یعنی یہ جو قرآن کے نام پر جو چیز بتا رہے ہیں یہ خواب پریشاں ہے. اضغاث و احلام, آگے بھی بتائے گا, اضغاث و احلام, بل قالوا اضغاث و احلام, یہ خواب پریشاں ہے. زغث کا مطلب ہوتا ہے زغث. دیکھو, 1 لکڑی, 2 لکڑی, 3 لکڑی, 4 لکڑی, 5 لکڑی, لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا لیا گیا, دیٹ از کالڈ زغث. پھر زغث ہو گیا, یہ اس گٹھے کو بولتے ہیں, گٹھے کو حزبۃ من الخشب, یعنی لکڑیوں کا گٹھا بنا لیے. 4-5 لکڑیاں گٹھا بنا لیے. پھر اس کے بعد 1 2 3 4 5 گٹھا بنا لیے, برابر. پھر 3-4 لکڑیاں جوڑ کر کے گٹھا بنا لیے. تو ہذا زغث, ہذا ایضا زغث, ہذا زغث. یہ سب اضغاث ہوئی جمع. اور پھر ان سب کو جمع کر لیا گیا. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں ایسے ہی یہ خواب دیکھتے ہیں, ایک خواب, دوسرا خواب, تیسرا خواب, پھر تمام خوابوں کو ملا کر کہتے ہیں یہ قرآن ہے. زغث. قالوا اضغاث احلام, یہ خواب پریشاں ہے. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں بل افترا, اس نے گڑھ لیا ہے. اچھا, کہتے نہیں یہ شاعر ہے. یہ اچھا دیکھو شاعر ہے. اور کہا گا افتاتون السحر, جادو ہے. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ اس لیے کہ الکاذب لا یستقر علی شیء, جھوٹا جو ہوتا ہے کسی بات پر ٹکتا نہیں ہے. یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ. تو الکاذب لا یستقر علی شیء, اس لیے کہ جھوٹ کئی ہوتا ہے, سچ ایک ہی ہوتا ہے. دیکھ, اگر یہ سچ بولتے تو ایک بات پر ٹکے رہتے. یہ ایک بات کے اوپر نہ ٹکے رہنا, کبھی یہ بول رہے, کبھی وہ بول رہے, کبھی وہ بول رہے. اس کا مطلب ہے ہر ایک بات میں تردد ہے. یہ جی الکاذب لا یستقر علی شیء, جھوٹا جو ہوتا ہے وہ ایک بات پر ٹکتا نہیں ہے. یہ کبھی کہہ رہے جادو ہے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اضغاث و احلام ہے, خواب پریشاں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ فریہ ہے, یہ گھڑ لیا اس کو, اور کبھی کہتے ہیں شاعر ہے. اللہ. تو الکاذب انتم کاذبون, اس لیے کہ الکاذب لا یستقر علی شیء, جھوٹا جو ہوتا ہے کسی چیز پر ٹکتا نہیں ہے. اسی وجہ سے عربی کا ایک محاورہ ہے, الحق ابلج والباطل لجلج. جی, ابلج کہتے ہیں الظاہر, الواضح, المشع,
یعنی جو چیز روشن ہوتی ہے بالکل ظاہر ہوتی ہے واضح ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ابلج. اور لجلج المتردد, لجلج تردد فی شیء, کسی چیز میں متردد کروں کہ نہ کروں, شیء ھذا او ھذا, یہ متردد رہتا ہے. تو الحق ابلج, حق بالکل واضح ہوتا ہے یہی ہے حق, والباطل لجلج, باطل واضح نہیں ہوتا متردد ہوتا یہ ہے کیا, یہ ہے کیا, یہ ہے کیا. تو باطل جو ہوتا ہے لجلج ہوتا ہے جی. تو الحق ابلج والباطل لجلج, یہ عربی کا محاورہ ہے. تو گویا کہ تمہارا کسی بات کے اوپر نہ ٹھہرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ انتم کاذبون, جھوٹے ہو تم, اس لیے کہ تم ایک بات پر ٹک نہیں رہے نا. اور کوئی الزام جو تم لگا رہے ہو اس الزام سے تم خود ہٹ جا رہے ہو. پہلے کہتے جادو ہے, اس کے بعد کہتے نہیں ایسا ہے. اچھا یہ جادو کیوں کہتے تھے معلوم ہے؟ قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے کہ جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے. یفرقون بین المرء وزوجہ, یفرقون بھی بین المرء وزوجہ, یعنی جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دیتے ہیں, اور اس نفرت کی وجہ سے دونوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں, تفریق ہو جاتی ہے. قرآن کا یہی کام ہے, بول رہے تھے یہ جادو ہے. بولتے بھائی بھائی کو الگ کر دے رہا, بیٹا باپ سے الگ ہو جا رہا, بیوی شوہر سے الگ ہو جا رہی, اس وجہ سے کہتے تھے یہ جادو ہے. لیکن ان کو معلوم نہیں کہ جادو جو ہے برے کام کے لیے ہوتا ہے, لیکن قرآن حکیم جس کو تم جادو کہہ رہے ہو تو اچھے کام کے لیے ہوتا ہے, وہ تو جنت کی طرف بلا رہا ہے. اچھا, اور کہا یہ شاعر ہے. ایک بڑی خوبصورت بات, فطری طور پر ہر آدمی شاعر ہوتا ہے جی. گویا کہ شعر گوئی آدمی کے غریزہ اور آدمی کی فطرت میں داخل ہے جی. اسی وجہ سے دیکھو ایک ان پڑھ ماں اپنے بچے کو جب لوری سناتی ہے, جس کو عربی میں ترنیمہ بولتے ہیں, لوری سناتی ہے, تو لوری جب وہ گاتی ہے تو وہ شعر ہوتا ہے وہ جی, اس کا قافیہ ہوتا ہے, اس کی ردیف ہوتی ہے جی. تو گویا کہ شعر گوئی یہ آدمی کی فطرت ہے شعر کہنا. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ جو فطرت میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو شاعری کا ذوق ہی نہیں دیا جی. آدمی کی فطرت میں ہے شعر گوئی, مگر اللہ تعالی نے نبی کو شعر کا ذوق ہی نہیں دیا. پتہ یہ چلا کہ شعر گوئی جب فطرت میں داخل ہے اور آپ کو شعر گوئی کا ذوق نہیں ہے تو یہ خلاف فطرت ہے. اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ خارق عادت ہوتا ہے, خلاف عادت ہوتا ہے جی. گویا کہ شاعری عادت ہے مگر نبی کو اس کا ذوق نہ ہونا خلاف عادت ہے, اور یہ خلاف عادت ہی تو معجزہ ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ شعر گوئی کی فطرت رہتے ہوئے بھی آپ کو شعر کا ذوق نہیں ہوا, آپ کے اندر شعر کا ذوق پیدا نہیں ہوا, تاکہ قرآن حکیم سے مشابہت نہ ہو جائے, فرق نہ کیا جا سکے کہ قرآن کہاں ہے اور آپ کی شاعری کہاں ہے. لہذا ایک بات فطرت ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فطرت کے خلاف ذوق دیا گیا کہ آپ شاعری نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اور خلاف فطرت جو چیز ہوتی ہے خلاف عادت, دیٹ از کالڈ معجزہ, دیٹ از اے میریکل, اس کو معجزہ بولتے ہیں. آیا سمجھ میں جی. پھر ایک اعتراض تھا جو تمام نبیوں کے اوپر کیا گیا کہ یہ تو بشر ہے ہماری طرح جی, یہ ہماری طرح بشر ہے, انسان ہے. کہا گیا حل ھذا الا بشر مثلکم, ارے یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات بول رہے ہیں. انسان ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن کوالٹیز میں فرق ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی جنگل میں پھنس گیا ہے, اس کے بعد توشہ ختم ہو چکا ہے, پانی ختم ہو چکا ہے, جنگل سے نکلنا چاہتا مگر نکل نہیں پا رہا ہے. ادھر جاتا ہے راستہ نہیں ملتا, ادھر جاتا ہے راستہ نہیں ملتا, ادھر جاتا ہے راستہ نہیں ملتا, ادھر جاتا ہے راستہ نہیں ملتا. تھک ہار کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے ایک درخت کے نیچے اور رونے لگتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا, اس لیے کہ میں جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہوں, کھانے پینے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے, موت سامنے ہے. اور روتے روتے سو جاتا ہے. کسی آواز کے اوپر اس کی آنکھ کھلتی ہے, دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. او ہائی ڈوڈ, واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, یہاں کیا کر رہے؟ ارے کیا کر رہا ہوں,
میں یہاں پھنسا ہوا ہوں, موت کا انتظار کر رہا ہوں, تم پوچھ رہے ہو یہاں کیا کر رہا ہوں. ارے آ گیا تھا, اب جنگل سے نکلنے کا راستہ مجھے معلوم نہیں. اب وہ آدمی بولتا آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. اب یہ آدمی اس سے جھگڑنے لگے, ارے تم مجھے کیا راستہ بتاؤ گے, تم تو میری طرح ایک انسان ہو. ارے بے وقوف آدمی, تیری طرح انسان تو ہے مگر تو راستے سے بے خبر ہے اور یہ راستے سے باخبر ہے. فرق ہے دونوں میں, انسان دونوں دکھ رہے مگر ایک راستے سے بے خبر ہے جیسے تو, اور ایک راستے سے باخبر ہے یہ جو آدمی آیا ہے. ایسے ہی نبی, اس کو معلوم ہوتا ہے جنت کا راستہ کون سا ہے, تجھے معلوم نہیں کہ جنت کا راستہ کون سا ہے. جی لہذا بشر تو ہے یہ تیری طرح, لیکن فرق ہے بہت زیادہ, اس لیے کہ یہ راستوں سے باخبر ہے اور تم راستے سے بے خبر ہو. لہذا یہ سوال حماقت پر مبنی. اچھا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس سوال کا. ٹھیک ہے, تو پیغمبر جو ہو تمہاری طرف جو بھیجا جائے انسان نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ فرشتہ ہونا چاہیے. فرشتہ بھیج دیں, اصلی شکل میں پیشاب نکل آئے گا, مر جاؤ گے دیکھ کر کے. جی اللہ, جبرائیل کو ایک دفعہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی میں 2 بار دیکھا ہے. جی ایک دنیا میں غار ہرا سے نکل رہے تھے, اچانک آپ نے ہورائزن کے اوپر پڑی, افق کے اوپر پورا افق بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر, کیسا فرشتہ ہے یہ, اللہ کیسا فرشتہ ہے, پورا افق بھر, پورا ہورائزن بھرا ہوا ہے. نبی نے فرمایا ان کے 600 پر ہیں, 2 پر ہوتے ہیں. ایک عقاب کو دیکھو, ایک شاہین کو, کیسے ڈائیو کرتا ہے, ایسے ڈائیو کر کے میمنے کو اٹھا لے جاتا, ہو ہرن کے چھوٹے بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے چیتوں کو پکڑ لے جاتا ہے, چنگو سے پکڑتا ہے. یعنی پروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے. 600 پر جس کے ہوں, اس کی تیزی کا کیا کہنا, آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ کیسا ہوگا فرشتہ. جی 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 جی, عجیب و غریب فرشتہ ہے. ان کے بارے میں چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں یہیں پر. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جبریل لو رأیتنی وانا آخذ بحمی من البحر فأدسه في فرعون لكي لا تدركه الرحمة. اللہ, یہ روایت صحیح الجامع میں ہے, یعنی کچھ الفاظ کی ترمیم کے ساتھ, کہ حضرت جبرائیل نبی سے کہہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے, کتنے سال کا فرق ہے, تقریباً 3-4 ہزار سال کا فرق ہے ہاں نبی کا اور موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا. کافی فاصلہ ہے, 1000 سال کا فاصلہ ہے, کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے. ایک دفعہ جبرائیل کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, کاش آپ دیکھتے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ پڑھنے جا رہا تھا, آپ دیکھتے کہ میں نے کالی مٹی اٹھائی سمندر کی اور اس کے منہ میں گھسا دی, فی فرعون, تاکہ یہ اللہ کی رحمت نہ پا جائے, اللہ اسے معاف نہ کر دے. میں وہاں تھا. عجیب و غریب فرشتہ ہے یہ, نبی کے پاس بھی ہے, موسیٰ کے پاس بھی ہے, ڈوبتے وقت فرعون کے وہیں تھا. یہ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی بات ہے. اللہ دیکھو, نبی سے کہہ رہا ہے, ہزاروں سال کے بعد وہ نبی سے بول رہا ہے فرشتہ کہ آپ دیکھتے وہ جو فرعون ڈوب رہا تھا میں وہاں تھا, وہاں تھا میں, اور میں نے سمندر کی کالی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا تھا میں نے, تاکہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور لا الہ الا اللہ یہ منہ سے کہہ دے, اللہ اس کو بخش نہ دے. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت دیکھو. اللہ اکبر. تو اس فرشتے کی حالت دیکھیں آپ, یہ موسیٰ کے وقت بھی موجود تھا اور نبی سے بول رہا ہے کہ کاش آپ دیکھتے وہاں ہوتے تو میں نے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں گھسا دی تھی. یہ تو فرشتہ ہے نہیں, عجیب, ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہا ہے نبی کو. سب غیبیات ہیں, خبر دے نبی تو معلوم ہوتی, ورنہ ایک مورخ بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا تھا. وہ جو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے, یہاں جو دکھائی نہیں دیتا جبرائیل وہ بتا رہے. جی تو کہا ٹھیک ہے, فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا, بولے ہاں اپنی اصلی شکل میں آ جاتا تو
سب کے سب ڈر کے مارے مر جاتے. اچھا ٹھیک ہے, تو جنات بھیج دیا جاتا. اچھا جنات بھیج دیا جاتا. اب وضو کی ضرورت تمہیں بھی اور جنات کو بھی ہے. اب کیا کرتا ہے ایک جن, ایک پیر ایک بر اعظم میں رکھتا ہے, دوسرا پیر دوسرا بر اعظم میں رکھتا ہے. ایک پیر ہندوستان میں ہے اور دوسرا پیر لندن میں ہے. کہتا ہے یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر ایک دریا ہے, میں وہاں سے وضو بنا کر آتا ہوں. یہ تو وضو بنا لے گا. تم کیسے وضو بناؤ گے؟ تو گویا کہ اگر فرشتہ ہو تو آپ اس کی اتباع نہیں کر سکتے, جنات بھی ہو تو اس کی اتباع نہیں کر سکتے. لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ انسانوں کے پاس انسان پیغمبر بنا کر کے بھیجا جائے. یہ عقلی دلیل ہے, یہ عقلی دلیل ہے اس کی. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے, یہ تو عقلی دلیل تھی, نقلی دلیل دی جا رہی ہے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. جتنے انبیاء اس سے پہلے آئے سب کے سب انسان تھے جی, اور سب کے سب مرد تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو, یہودی علماء سے پوچھ لو کہ جتنے انبیاء آئے سب کے سب انسان تھے. تو یہ کتابی دلیل ہے, نقلی دلیل ہے. وہ عقلی دلیل تھی, یہ نقلی دلیل ہے کہ کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے. اگر تم کو معلوم نہ ہو تو تم اہل کتاب سے پوچھ سکتے ہو, یہودی علماء سے, نصرانی علماء سے, کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں سب کے سب انسان تھے. یہ نقلی دلیل ہے اور وہ عقلی دلیل تھی. اور اس کے بعد یہ سب انسان تھے, اس کی دلیل دی جا رہی ہے. کیسے؟ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین. انسان بغیر کھائے نہیں رہ سکتا. یہ جتنے آئے سب کھانے والے تھے, سب کھا رہے تھے جی. تو کھانے والی جو مخلوق ہوتی ہے انسان ہوتی ہے, کھا رہی ہے. اچھا وما كانوا خالدین, آئے دنیا میں اور دنیا سے چلے گئے. لہذا کھانا اور موت کا آنا یہ دونوں دلیل ہے کہ یہ انسان تھے جی. یہ انسان ہونے کی دلیل دی گئی کہ جتنے پیغمبر آئے سب کے سب انسان تھے, اور انسان اس وجہ سے تھے, کھانا کھاتے تھے اور مر گئے. اچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں, مثلا کسی بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والی تھی, تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کرنے والے بھاگنے لگے, جو گھوڑا بھاگتا ہے جی, بھاگنے لگے. فرشتے روک کر کے کہتے ہیں ٹھہرو, اسٹاپ, کہاں بھاگ رہے ہو, بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. جی جی جی. دیکھو ابھی ترکی میں زلزلہ آیا, کئی لاکھ لوگ مر گئے, سوتے سوتے بلڈنگ گر گئی, بھاگنے نہیں دیا گیا کسی کو. لا ترکضوا, بھاگو نہیں. ورجعوا الی ما اترتم فیہ, جن مکانوں کے اندر تم عیش و عشرت سے رہ رہے تھے, جہاں پر تمہارے نوکر چا کرتے, حکم میرے آقا, جیسے بولتے تھے تو نوکر حاضر ہو جاتے تھے. آقا کیا حکم ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جن مکانوں میں تم عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے تھے پلٹو, دیکھو ان مکانوں کو, نہ مکان ہے, نہ اس کے اندر سامان عیش و عشرت ہے, نہ نوکر ہیں, سب ختم ہو گیا جی. ایسے دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر کے آدمی چلا جاتا ہے, سامان عیش چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے, مکان چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے, بیوی بچے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے, کچھ اس کے ساتھ جاتا ہوتا نہیں ہے جی. لا ترکضوا ورجعوا الی ما اترفتم فیہ, جس مکان کے اندر تم داد عیش دیتے تھے, عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے تھے, نوکر چاکر کی فوج لگی ہوئی تھی, پلٹو ان مکانوں کی طرف. ان مکانوں میں عیش و عشرت کے سامان نہیں پاؤ گے, اور ان مکانوں میں نوکر چاکر موجود نہیں ہے, سب ختم ہو گیا, کل خلاص خلاص جی. لا ترکضوا ورجعوا الی ما اترفتم فیہ, نوکروں چاکروں کو دیکھو موجود نہیں ہے. ومساکینکم, تمہارا گھر بھی موجود نہیں ہے جی. اللہ. اس کے بعد ایک بہت ہی پیارے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ دنیا کہتے ہیں کھیل ہے, اللہ نے اس کو بنا دیا ہے, کھیلا ہے ایک مداری کا, ایسا بولتے. جو مسلمان نہیں غیر مسلم ہے کہتے ہیں دنیا کس لیے بنائی گئی, بولے کھیل ہے یہ, عبث ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار نہیں بنایا ہے, کھیل نہیں ہے جی. کوئی بنانے والا کھیل دیکھ رہا ہے, وہ کھیل دیکھ رہا ہے. ایک مفسر نے اس پر تفسیرہ کیا ہے, لِأَنَّ شَأْنَ مَنْ يَتَّخِذُ شَيْئًا لِلتَّفَقُّهِ بِهِ
अन यस्तअसिर बिही वला युबीहु लहू। जब कोई आदमी कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको मजा लेना हो, जी, और बेकार काम हो, तो वो किसी के ऊपर जाहिर नहीं करता। जी, बेकार काम अगर कर रहा हो तो किसी के ऊपर जाहिर नहीं करता, उसको छुपाता रहता है। जब आदमी ऐसा काम नहीं करता, तो बेवकूफी का काम कर रहा हो तो छुपाकर करता है। जी, तो बेवकूफी का काम अगर कुछ छुपाकर करता है इंसान, तो अल्लाह की तरफ इस बात को कैसे मंसूब कर सकते हो कि वो नौजुबिल्ला कोई बेवकूफी का काम करे और तुमको बताए कि ये बेवकूफी है? अल्लाह तबारक तआला की तरफ फेले अबस का इंतसाब करना अल्लाह तबारक तआला की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है। ये कायनात बेसबब नहीं है, अबस नहीं है, बेकार नहीं है। वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। जी, वही कहा गया, लौ अरदना नत्तखिद लहवन, अगर हम इसको लहव के लिए, दिल लगी के लिए बनाते जी, तो लत्तखिदना मिन लदुन्ना, तो इसे हम तुम्हारे सामने क्यों पेश करते? इसलिए कि अकलमंद आदमी जो होता है, कोई बेकार काम करता है तो लोगों के ऊपर जाहिर नहीं करता, बल्कि छुपा कर करता है। इन कुन्ना फाइलिन, मुजाहिद कहते हैं कुल्लु शैइन फिल कुरान बेइन, हर चीज जो कुरान में इन के साथ शुरू हो तो वह इनकार। तो इन कुन्ना फाइलिन, इन कुन्ना फाइलिन है, मा कुन्ना फाइलिन, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला कह रहा है इन माना मा कुन्ना फाइलिन, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला दलील दे रहा है अपने एक होने की, अकली दलील, फिर उसके बाद नकली दलील दी जा रही है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर कायनात में कई माबूद होते तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। जी, हम लेने के लिए जाते पपैये के दरख्त से पपैया, वहां पर अंगूर लटका हुआ होता। अंगूर की बेल के पास जाते अंगूर लेने के लिए, तो वहां पपैया लटका हुआ होता। पूरा निजाम आलम दरहम बरहम हो जाता। जी, अगर दो खुदा होते तो एक कहता कि आज बारिश होगी, एक कहता आज बारिश नहीं होगी, निजाम आलम दरहम बरहम हो जाता। जी, लिहाजा कायनात के अंदर जो यकसानियत मौजूद है, जी, यकसानियत वो दलील है इस बात की कि इस कायनात के पीछे सिर्फ एक ही हस्ती है। और खुद इंसान अपने वजूद पर गौर करे, पता नहीं कहां तक सही है। एक ने कहा कि यहां देखो, ये देखो यहां पर 81 है और यहां पर देखो ये 18 है। जी जी, ये देखो ये 18 है ये रवि का, और ये जो 81 है, 81 और 18 99। बोलते अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना है, खुद अल्लाह के 99 नाम बोलते थे, पता नहीं कहां से सही हो। एक साहब बता रहे थे तो मैंने बता दिया, देखो सर 81 है और ये 18 है, पता नहीं, एक बात थी मैंने बता दिया, कोई हदीस वदीस नहीं है। और ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि दुनिया में जितने इंसान हैं, हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग है। जी, एक की फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलती। जी, शक्ल थोड़ी बहुत मिलेगी, पूरी नहीं मिलती, लेकिन दो शक्ल के मिलते जुलते आदमियों को अगर खड़ा कर दिया जाए और कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिंगरप्रिंट ली जाए। जी, फिंगरप्रिंट बता देगी ये आदमी इस आदमी से अलग है, ये आदमी दूसरा है, ये आदमी दूसरा है। अब तो इमिग्रेशन वगैरह के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आप जाते हैं, चेहरे से ज्यादा आपकी फिंगरप्रिंट ये देखी जाती है। जी, कभी कभी तो दरवाजा फिंगरप्रिंट के ऊपर खुलता है, अगर आपने फिंगरप्रिंट लगाया तो दरवाजा खुल जाएगा। जी, अगर दूसरा कोई आदमी आता है और अपना अंगूठा उसके ऊपर रखता है, दरवाजा नहीं खुलता। क्यों? इसलिए कि एक आदमी की फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी की फिंगरप्रिंट से बिल्कुल अलग है। लिहाजा ये एकसानियत बताती है कि इसका बनाने वाला एक है। अगर कई बनाने वाले होते इंसान के तो कम से कम बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट दूसरे से बिल्कुल मिल जाती है, और ऐसा नहीं है। कायनात में इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी की फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी की फिंगरप्रिंट के बराबर नहीं है। यह अल्लाह तबारक व तआला के एक होने की दलील है। जी, तो ये अच्छा, इस पर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बहुत प्यारी बात कही है कि अगर कायनात में दो खुदा होते, जी, तो कायनात तबाह बर्बाद हो जाती। ऐसे दिल में एक माबूद के अलावा दूसरा माबूद भी दाखिल कर लिया जाए तो दिल की दुनिया खराब हो जाएगी, दिल की कायनात तबाह हो जाएगी।
कितने लोग हैं जिन्होंने कई माबूद बना रखे हैं, इनके बाबा इनके माबूद हैं, कितने माबूदारे बातिला हैं। तो अगर कायनात में दो खुदा हूं तो कायनात तबाह बर्बाद हो जाए, दिल की कायनात में अगर दो खुदा आ जाए तो लफसदल कल्ब, तो दिल खराब हो जाए, दिल तबाह बर्बाद हो जाए। लिहाजा इस दिल में सिर्फ अल्लाह ही की इबादत रखने जैसी है और अल्लाह ही की मोहब्बत रखने जैसी है, सच्ची मोहब्बत अल्लाह की। बहुत प्यारी बात कही गई। कहते हैं अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने वैसा क्यों किया उसका जवाब दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह ने ऐसा कैसे कर दिया। अल्लाह ने फरमाया ला युसअलु अम्मा यफअल, अल्लाह जो करता उससे सवाल नहीं किया जा सकता, खलास। लिहाजा शैतान अगर इस तरीके के वसवसे लाए तो यह आयत करीमा देख लो कि अल्लाह जो करता है अल्लाह से सवाल नहीं किया जा सकता। जी जी, अल्लाह का इम्तिहान नहीं लिया जाता, वो बंदे का इम्तिहान लेता है, अल्लाह का इम्तिहान कोई नहीं ले सकता। जी, ला युसअलु अम्मा यफअल, अल्लाह जो करता है उससे सवाल नहीं किया जा सकता। अगर कायनात में कई माबूद है तो दलील लाओ, कहता है अल्लाह तबारक तआला। अमित तखदु मिन दुनिया कुल हातु बुरहानकुम, दलील लाओ, दलील अक्ली लाओ। हादा जिक्र मम्माइया, ये दलील अक्ली है कि दलील लाओ। और दलील नकली जितनी किताबें इससे पहले आई हैं सबके अंदर लिखा हुआ है कि जितने पैगंबर आए सबने ये बताया अपनी कौम को कि अल्लाह एक है। जी, तौहीद की दावत दी। आगे वही आ रहा है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सबने यही दावत दी कि अल्लाह तबारक तआला एक है। जी, ये दलील नकली है। और दलील अकली से पहले दी गई कि दलील लाओ, अगर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है तो दलील लाओ। एक बड़ी साइंसी हकीकत बयान की जा रही है। पहले क्या समझते थे कि ये आसमान है, ये आसमान है, जी ये आसमान। अब इसके नीचे ये सैयारे हैं, चांद है, सूरज है, ये सब ऐसे है, ऐसे ऐसे नीचे। ये बतलीमूस का नजरिया है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है बतलीमूस। वो ये बोलता है कि आसमान में ये चांद, सितारे, सूरज, सैयारे ये पूरे के पूरे जड़े हुए हैं, जड़े हुए हैं, और ये आसमान घूम रहा है। और इस आसमान की गर्दिश की वजह से ये चांद, सूरज, सितारे, सैयारे घूम रहे हैं। ये बतलीमूस का नजरिया था। कुरान हकीम ने इस नजरिए को बातिल किया है और आज वो साइंसी हकीकत है। क्या बोला अल्लाह तबारक व तआला? इरशाद फरमाता है कि वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। फलक कहते हैं एक्सिस को, महवर को। ऐसे ये एक्सिस गोल होता है, बिल्कुल गोल ऐसे। अल्लाह ने फरमाया ये अपने फलक में घूम रहे हैं, ये जी जड़े हुए नहीं है, बल्कि ये अपने मदार में घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट में। ऑर्बिट, ये चांद का ऑर्बिट है और ये सूरज का ऑर्बिट है, ये फला सैयारे का ऑर्बिट है। ये फलक मींस ऑर्बिट, सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो। और ये ऑर्बिट गोल है, ऐसे ऐसे गोल। अच्छा, घूम रहे हैं कैसे? बताया गया सब तैर रहे हैं। ऐसा ऐसा लगता है जैसे सैयारे से तैर रहे हो, जैसे पानी में मछली तैर रही हो। अल्लाह अकबर। तमाम साइंसदानों के ये कहा कि जितने सैयारे अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सारे के सारे सैयारों के चाल का अंदाज बिल्कुल ऐसे है जैसे मछली पानी के अंदर तैर रही हो। उसके लिए लफ्ज सबहा इस्तेमाल फरमाया गया, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। गोया कि बतलीमूस की इस नजरिए को बातिल कर दिया गया और आगे चल करके साइंस इसी नतीजे पर पहुंची है जो एक जुमले में बयान कर दिया गया, वनली वन इन सेंटेंस कुल्लुन फी फलक। फलक कहा गया ऑर्बिट, और सब बताया गया चलते कैसे हैं ये सब। ये कौन बता सकता है? आज से 1400 साल पहले ये साइंसी हकीकत कौन बयान कर सकता है? साइंसी किताब नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब चांद सूरज का जिक्र किया तो ये बात बता दी कि चलने की उसकी जो स्टाइल है, वो चलने का जो अंदाज है, ये बिल्कुल तैरने जैसा है, जैसे पानी के अंदर मछलियां तैर रही हो। ऐसे 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 सैयारे अपने अपने मदार के अंदर, अपने अपने ऑर्बिट के अंदर से तैर रहे हैं। अल्लाह अकबर। शक्ल देखो उसकी, ऐसे डाल करके गूगल वगैरह पे आप देखिए, उसकी रफ्तार देखिए, बिल्कुल ऐसे तैर रहे हैं। कुरान हकीम लिखा सब हम इस तैरना। जी, बड़ी हकीकत बयान की जा रही है।
کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد کہا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, ہماری طرف لوٹنے والے ہو. گیا کہ زندگی کا ایک چیپٹر ہوتا ہے, چیپٹر پیدا ہوا, یہ چیپٹر چالو ہے, مر گیا, یہ پہلا چیپٹر کلوزڈ. یہ پتا نہیں کب یہ چیپٹر کلوزڈ ہو جائے, جس چیپٹر کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ چیپٹر کلوز ہونے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ چیپٹر کلوز ہونے والا ہے. پھر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, تم ہماری طرف لوٹنے والے ہو. گویا کہ ایک چیپٹر ختم ہوا اور دوسرا چیپٹر شروع ہونے والا ہے. جی یہ چیپٹر یہ عارضی ہے, محدود ہے, اور جو دوسرا چیپٹر کھل رہا ہے وہ لامحدود ہے. جی وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے, یہ شام زندگی صبح دوام زندگی, کہ موت سے ایک باب ختم ہوتا ہے, ایک چیپٹر کلوز ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرا چیپٹر جو کھلتا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا, وہ آخر تک ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. کیا بات کہی گئی ہے, کیا بات کہی گئی. اور کہا گیا کہ ہم خیر اور شر کے ذریعے آزماتے ہیں, فتنہ بنا کر کے. دیکھو ایک ہوتا ہے ابتلا اور ایک ہوتا ہے فتنہ. فتنہ اور ابتلا میں فرق ہے. جی اللہ تبارک و تعالی آدمی کو مال دے رہا ہے, اولاد دے رہا ہے, بیوی دے رہا ہے, یہ سب ابتلاات ہیں, آزمائشیں ہیں. جی اگر شکریہ ادا کرتا ہے تو ابتلا ہے, اور اگر مال کے ذریعے منام علیہ اگر منیم کا شکریہ نہ ادا کرے تو یہ فتنہ ہے. جی فتنہ ہے. مال ملے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اسے خرچ کرے, جی تو یہ تو ابتلا ہے یہ. لیکن اگر اسے غلط طریقے پر خرچ کرے تو یہی جو ابتلا ہے یہ فتنہ بن جاتا ہے. جی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. تو بتایا گیا. آگے ایک دلچسپ بات بتائی جا رہی ہے. کسی مجرم کو جب پولیس پکڑتی ہے تو اس کے جرم کے اعتبار سے اس کے اوپر ٹارچر کا انداز اختیار کیا جاتا ہے, اور ایک 3rd ڈگری ہوتی ہے. 3rd ڈگری ہے, آدمی بول پڑتا ہے. یہاں دیکھو یہ 3rd ڈگری نہیں, یہ پہلی ڈگری کے اندر کیا بول رہے ہیں. دیکھو وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, تیرے رب کے عذاب کا جھونکا چھو جائے. جی لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, ہائے ہم ظالم ہیں. خالی جھونکا لگا ہے, اور جھونک جیسے ہوا چلتی ہے نا, ہوا تو ہوا پوری نہیں لگتی, ہوا چھو کر گزرتی ہے. دیکھا یہ ہے ہوا چلی لیکن یہ اس کو پورا گھیر نہیں رہی ہے, بلکہ یہ کنارے سے گزر جا رہی ہے. ایسے کنارے سے گزر, ایسے میں ہاتھ لگاؤں ایسے اور ہوا چل رہی ہو تو ہوا کس طرف سے جائے گی, کنارے سے چھو کر گزرے گی نا. ایسے ہاتھ لگائے ہوں تو کنارے سے چھو کر گزر رہی ہے. رب تعالیٰ فرما رہے ہمارے عذاب کا ایک جھونکا اگر چھو کر گزر جائے تو آدمی بول پڑے گا ہم ظالم ہیں. 3rd ڈگری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ڈائریکٹ بول دے گا اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے. خالی چھو جائے تو آدمی بول پڑے گا ہم ظالم ہیں. 3rd ڈگری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. کیا بات ہے, کیا بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم بت پرست تھی, چھوٹے چھوٹے بت بنا کر کے رکھے ہوئے تھے. یہ ان کی نگاہ میں تھے حضرت ابراہیم کے. کچھ تو بھی کرنا پڑے گا ان کا, کچھ تو بھی کرنا ہے ان کا. وہ لوگ گئے عیدگاہ میں, ان سے پوچھا گیا چلو, انہوں نے طبیعت خراب ہے میری. بالکل صحیح بول رہے, تمہاری حالتیں دیکھ دیکھ کر کے میرا دل خراب ہو گیا. جی اس سے بڑی بیماری, اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی بت پرستی میں لوگوں کو دیکھے اور اس کا دل جو ہے کوڑے نا, آدمی بیمار نہ ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے میں بیمار ہوں, تمہاری حالت دیکھ دیکھ کر کے میں بیمار ہوں. چلے گئے. اس کے بعد کلہاڑا اٹھایا اور دیتے جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ ڈالا انہیں, اور جو بڑا والا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا. وہ دیکھے معبودوں کا حال, کون ہے یہ؟ تو لوگوں نے کہا قالو سمینا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے ان کا ذکر کر رہا تھا کہ کچھ تو بھی کرنا پڑے گا ان کا. وہ کہاں ہے؟ بولے لاؤ ان کو. کہاں ہے وہ؟ فاتوا بعلی اعین الناس, تاکہ لوگ گواہی دیں, اس کے سامنے لاؤ. پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم ایسا کیا ہے؟ قال بل فعلوا کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہے, ان کے بڑے نے کیا ہے.
ڈیپ میں جا رہے ہیں ہم، دیکھو سمجھا رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ بڑے نے کیا ہے. اور پوچھو کن سے؟ ان سے پوچھو. کہہ رہے بڑے نے کیا ہے، برابر ہے. اور پوچھنے کے لیے کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو ٹوٹے پڑے ہیں. کیسے؟ بڑا سردار جو ہوتا ہے وہ اپنے ماتحتوں کی حفاظت کرتا ہے. حاضی قاعدہ جی. بڑا جو ہوتا ہے سردار وہ اپنے ماتحتوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی اس کے ماتحتوں کو تکلیف پہنچانا چاہے تو سردار ایسا کرنے نہیں دیتا. اچھا اب توڑ تاڑ دیا انہوں نے. تو اگر سردار جس کو کہتے ہو کہ اس کے پاس پاور ہے کوئی توڑ رہا تھا تو بچایا کیوں نہیں؟ بچایا کیوں نہیں؟ لگتا ہے کہ یہی ناراض ہو گیا تھا ان سے، ہے اسی نے ان کو توڑ تاڑ دیا ہے، ناراض کر دیا. فسألوہم، ان سے پوچھ لو. کم سے کم یہ بھی تو خدا ہیں، ان سے تو پوچھ سکتے ہو نا. کم سے کم بول تو سکتے ہیں ہمیں پیٹا کس نے، ہمیں توڑا کس نے. کم سے کم اتنا تو بول. چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا یہ، لہذا اتنا تو بول سکتے ہیں نا خدا ہیں کہ ہم کو توڑا کس نے، پوچھو. تو یہ سردار اسے بچانا چاہیے تھا، بچایا کیوں نہیں؟ اور کم سے کم وہ چھوٹے چھوٹے خدا اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا توڑنے والا کون تھا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنا سر جھکا لیا. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. قال اف افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. جی بتاؤ، یہ بول نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے اپنا حال کہ ہمارا حال برا کس نے کیا، یہ درگت کس نے بنائی ہے، یہ بتا نہیں سکتے. تو تف ہے تمہاری زندگی کے اوپر، تف ہے تمہارے اوپر بھی اور جن کی پوجا کرتے ان کے اوپر بھی کہ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. یہ بچائیں گے تم کو. قالوا حرقوا. جب باطل ہار جاتا ہے دلائل کی راہ میں، دلائل کے میدان میں، تو پھر وہ طاقت استعمال کرنے پر اتر آتا ہے. جی دلائل نہیں ہے تو پیٹ لو، اس کو مارو. کہا کہ اس کو جلا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلنے کے لیے تیار ہو گئے. جی قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں جھونک دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبود وہ جو مدد کا محتاج ہے، تو معبود کہاں ہے؟ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ جتنے بھی معبود ہیں سب دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں. یہ دوسروں کی مدد چاہ رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ خود محتاج ہیں دوسروں کی مدد کے. اچھا آگ میں ڈالا گیا. اللہ فرما رہا ہے جیسے ہمارے خلیل کو انہوں نے آگ میں ڈالا. جی آگ اتنی شدید تھی کہ منٹ نہیں لگتا تھا ان کو جلتے ہوئے، ختم ہو جاتے تھے. ادھر ان کو ڈالا گیا، ہم نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا بجھ جا، ہاں لا، آگ سے یہ نہیں کہا بجھ جا، جلتی رہ، جلتی رہنے کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. یہ اللہ کی قدرت ہے، کمال ہے، کمال. اللہ یہ کہتا بجھ جا نا، بجھ جا، انتفعی، بجھ جا، بات ختم ہو جاتی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا بجھ جا، اللہ یہ کہہ رہا جلتی رہے، جلتی رہنے کے بعد بھی ٹھنڈی ہو جائے. یہ کمال ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فسبحان من ھذا کلامہ. پاک ہے وہ جس کا یہ کلام ہے. یہ نہیں کہا کہ بجھ جا، آگ بجھ جاتی، بچ جاتے تھے وہ. اللہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے لوگ دیکھیں کہ آگ جل رہی ہے، یہ بھی دیکھیں کہ جلتی آگ کچھ نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے کہ جلتی آگ پر حکومت کرنے والا کوئی ہے جو اپنے خلیل کو، جس کو تم نے آگ میں ڈالا اسے آگ سے بچا لے رہا ہے. جی یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اس کو کمال کہتے ہیں. اللہ اکبر. پھر یہ حضرت نوح کا تذکرہ ہے. 950 برس تک انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. جانتے ہیں دعا 3 لفظ کی ہے، انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں تھک گیا ہوں میری مدد فرما. 950 سال تک ایک آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہو، لوگ ایمان نہ لائیں، تھک جائے. انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں تھک گیا ہوں میری مدد فرما. 3 کلمے ہیں، انی مغلوب فانتصر، اور 3
لفظوں کی دعا کا اثر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیر معالم الکون، کائنات کے نشانات بدل دیے۔ کیسے؟ آسمان اور زمین دونوں کا پانی مل گیا، ایسا کبھی ہوا نہیں دنیا میں۔ فالتقى الماء، دونوں پانی مل گئے۔ کون سے؟ آسمان کا پانی اور زمین کا پانی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو چشمہ بنا دیا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشمے کے بعد، تمیز لائے گی، ایسا نہیں کہا فَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ، لا، فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا کا مطلب یہ ہوا پوری زمین چشمہ بن گئی ہے۔ اللہ، یہ کمال ہے۔ جہاں سے دیکھو پانی نکل رہا ہے، ہر جگہ سے پانی نہیں نکلتا جی، تو اوپر سے پانی برس رہا ہے اور پوری زمین چشمہ بن گئی ہے۔ جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا پانی نکلے گا، وہاں سے پانی نکل پڑا۔ دونوں پانی مل گئے، فالتقى الماء، دونوں پانی مل گئے، گویا کہ دو پارٹوں کے درمیان چکی کے ان کو پیس دیا گیا جی، اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی۔ دیکھ رہے ہیں، 3 لفظوں کی دعا ہے، انی مغلوب فانتصر۔ اس میں نقطہ یہ بتایا گیا کہ زیادہ لمبی چوڑی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ کم ہوں، اس میں بس دل گھسا دو، بس اس دعا میں جی، الفاظ میں دل کو گھسا دو۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی دل کی اس میں شامل، لفظوں میں دل کی تڑپ گھسا دو، تو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 لفظ ہی کافی ہیں کائنات کے معالم کو بدلنے کے لیے جی۔ اس کے بعد حضرت ایوب ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تذکرہ کیا گیا، اولاد مر گئی، اسی طریقے سے سب مال اسباب سب تباہ ہو گیا، جانور سب مر گئے، خود بیمار ہو گئے، پورے بدن میں بیماری لگ گئی۔ رب تعالیٰ سے کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں، دیکھو دعا کا انداز دیکھو، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 2 باتیں بول رہے ہیں، اپنی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں، میرے رب میں بیمار ہوں، یہ نہیں کہہ رہے دور کر دے بیماری کو، یہ نہیں کہہ رہے میری بیماری دور کر دے، ایسا نہیں کہہ رہے، میرے رب میں بیمار ہوں، وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین۔ گویا اپنی بیماری کا ذکر کیا اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا، صرف اپنی بیماری کا ذکر کیا اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا، 2 ہی باتیں کی، میرے رب میں بیمار ہوں، وانت ارحم الراحمین۔ اپنی بیماری کا ذکر کیا انہوں نے اور اللہ کے رحم کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا میرے رب میری بیماری دور کر دے، اللہ کتنا ادب ہے دیکھیے، اور یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، مسنی الضر، مجھے بیماری نے ٹچ کر دیا ہے، بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، اور اس کو کہہ رہے میرے رب بیماری نے صرف مس کیا، مس ٹو ٹچ کیا ہے، یہ ادب ہے دعا کا۔ اللہ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ ٹچ کیا ہے بیماری نے، میں تیری پوری بیماری دور کر دیتا ہوں، تو ٹچ کی بات کرتا ہے تو پوری بیماری دور کر دیتا ہوں، فَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پوری بیماری ہم نے دور کر دی ان کی۔ تو دعا کے اندر ادب ہونا ضروری ہے، کہہ رہے میرے رب میں بیمار ہوں اور کہہ رہے انت ارحم الراحمین، یہ نہیں کرے، کہیں نہیں ہے کہ میرے رب میری بیماری دور کر دے، لا، بالکل میری بیماری دور کر دے، ایسا نہیں بول رہے ہو، یہ نبی ایوب۔ اس کے بعد حضرت یونس ہے، یہ نینوا بھیجے گئے تھے، اور جب نبی کہیں بھیجا جاتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نہیں نکل سکتا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ان سے، بھاگ نکلے یہ، اور یہ سمجھے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ دیکھو مچھلی نے نگل لیا، 3 تاریکیوں میں ہیں، 3 اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا ہے مچھلی کے پیٹ کا، ایک اندھیرا ہے پانی کا، اور ایک اندھیرا ہے رات کا، ظلمت اللیل و ظلمت بطن الحوت و ظلمت البحر، 3 تاریکیاں ہیں، اور انہی 3 تاریکیوں کے اندر آدمی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جی، ظلمت الرحم، ظلمت المشیمہ و ظلمت البدن، 3 ہے، ایک تو وہ رحم جو ہوتا ہے، وہ جھلی جو ہوتی ہے اس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، دوسرے اس کے اوپر جو کھیڑی رہتی ہے مشیمہ، اور اس کے بعد ماں کا پیٹ، تو 3 اندھیروں کے اندر ہر آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہی 3 اندھیرے مچھلی کے پیٹ میں بھی ہے
جی، اور وہیں سے پکار رہے ہیں اللہ کو، اور وہاں پکار رہے ہیں اتنی تاریخ، اللہ عرش پر سن رہا ہے، کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہاں باباؤں کا پیروں کا وسیلہ نہ لیا جائے تو دعا ہوتی ہی نہیں. کسی نبی کا تذکرہ دیکھیے آپ جو دعا کی ہے، کوئی وسیلہ ہے بیچ میں؟ یہ تعلیم دی گئی. قرآن سے اصل میں شیطان نے دور کر رکھا ہے، اور اس قرآن سے دور ہو جانے کی وجہ سے لوگ غلط روٹ پر چلے گئے ہیں. جی جی، غلط روٹ پر چلے گئے ہیں قرآن کو چھوڑ کر کے. اچھا، تو 3 تاریکیوں میں اور 3 مصیبت میں ہے. جی، ایک الشعور بغضب اللہ، ایک اندھیرا ہے، اللہ کے غضب کا احساس، اللہ کے غضب کا احساس، ارے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اور دوسرے الاختناق، سفوکیشن، اور دوسرا عدم الحرکہ. ایسی جیل آپ نے دیکھی نہیں ہوگی کہ آدمی ہل بھی نہ سکے. عدم الحرکہ، کہاں ہلے گا؟ کہاں؟ وہ تو مچھلی کے پیٹ میں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. دنیا کی کوئی جیل بتائیے آپ کہ جہاں آدمی حرکت نہ کر سکتا ہو، بس پڑے رہو جہاں پڑے ہو، حرکت نہیں کرنا، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اٹھ نہیں سکتے. ایک، اور دوسرے سفوکیشن، گھٹ رہا ہے دم. اللہ اکبر. ایسی جیل ہوتی ہے کم سے کم ہوا تو جاتی ہے نا، یہاں ہوا نہیں پہنچ رہی ہے. آدمی بیٹھ نہیں سکتا، آدمی اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. جس حالت میں اسی حالت میں پڑے رہو. ایک، دوسرے سفوکیشن، ہوا نہیں پہنچ رہی، آکسیجن نہیں ہے وہاں. 2، اور تیسرے الشعور بغضب اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا احساس. یہ 3 چیزیں وہاں موجود ہیں. ان 3 مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے انہوں نے 3 دعائیں فرمائیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ، توحید، سبحانک، تسبیح، انی کنت من الظالمین، اعتراف بذنب، گناہ کا اعتراف. یہ 3 چیزیں اگر آپ کر لو مصیبت دور ہو جائے گی. اور یہ دعا ایسی ہے، دعوت اخی ذنون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی مچھلی والے کی دعا یہ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی بھی مسلمان پڑھے کسی بھی چیز کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. پڑھ کر دیکھو، میں نے آزمایا ہے، ہو جاتا ہے. جی، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اور یہ قاعدہ صرف یونس کے لیے نہیں ہے، وہ کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کے لیے یہ قاعدہ ہے. یہ قاعدہ صرف حضرت یونس کے لیے نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کائنات کو جو ابھی بڑی نظر آ رہی ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم اس کائنات کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ لکھی ہوئی چیز کو تومار کے ذریعے لپیٹ دیا جاتا ہے. کیسے ہاؤ؟ دیکھو یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، جی پھیلی ہوئی ہے. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہے نیچے ہیں، سب برابر ہے. فنش پوری کائنات. اب اس پر کچھ لکھ دو آپ، یہ دیکھ لکھ دو، یہ کچھ بھی لکھ دو، یہاں لکھ دو، یہاں لکھ دو، یہاں لکھ دو، یہاں لکھ دو، جیسے لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. اب لکھی ہوئی چیز کو ایسے لپیٹ دو، آپ اس کو فولڈ کر دو، ایسے یہ ہے کائنات کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا. ایک عرب عالم کو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے لپٹا جائے گا، تو اس نے ایسے ہی بتایا، ایسے لپیٹ دیا جائے گا، فولڈ. جی، اس کے بعد یہ فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا نبی رحمت للعالمین ہے. اللہ الرحمن الرحیم ہے. جی، حضرت جبرائیل نے بتایا اللہ کتنا رحم والا ہے. میں نے مٹی فرعون کے منہ میں ڈال دی، کہیں لا الہ الا اللہ بول دیتا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت اس کے اوپر رحم کر دیتا، وہ بچ جاتا. میں نے اس کے منہ میں کالی مٹی گھسا دی. کس کی؟ دریا کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز اللہ اکبر. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں، واللہ انی لا اسمع بکاء الصبی، عورتیں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، بچے آتے تھے، تو بچہ جب رونے لگتا تھا، ماں سجدے میں ہوتی تھی، نماز میں ہوتی تھی، بچہ زور زور سے رو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں جب بچے کی بکا، بچے کا رونا سنتا تھا، وانا فی الصلاۃ، نماز میں ہوتا تھا، فاخفف، میں نماز ہلکی کر دیتا تھا. کیوں؟ لکی لا تفتتن امہ، تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے، مبتلا نہ. اللہ، اتنا رحیم ہے ہمارا نبی. وما ارسلناک الا، اللہ الرحمن الرحیم، اور ہمارا نبی رحمت للعالمین. اس کے بعد سورہ حج ہے، بیان کر لیتے ہیں، بہت اہم ہے، 10-15 منٹ لگے گا. نام ہے، عنوان ہے حج، اور بات جو ہے عنوان کو شروع کیا جا رہا ہے قیامت کے ذکر سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام ہے سورہ کا حج، اور بات قیامت سے شروع کی جا رہی ہے. کیا مطلب؟ لِأَنَّ الْحَجَّ يُزَكِّي
تذکرنا بیوم القیامہ لأن الناس یتجہون الی جہت واحدہ الی مکان واحدہ بلباس واحد. جیسے قیامت میں آدمی ایک ہی سمت میں جائے گا, ایک ہی طرف جانا ہے اس کو, ادھر ادھر نہیں بھاگے, سب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے, سمت ایک جگہ ایک ہے وہاں پہنچنا ہے, اور دوسرے ایک ہی لباس میں, سب کے سب ننگے. ایسے ہی اور سب کثیر تعداد میں ہوں گے. ایسے ہی دیکھو بہت کثیر تعداد ہوتی ہے, 30-35 لاکھ ہوتے ہیں, تمام طرف آدمی آدمی دکھتے ہیں. تو گویا کہ حشر کا منظر پیش ہو رہا ہے. عرفات وغیرہ کے اندر خاص طور سے دیکھو کہ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو کثرت, دوسرے ایک ہی جہت کی طرف جا رہے ہیں اور سب کے سب ایک ہی لباس میں ہیں جی, سفید لباس کے اندر احرام میں موجود ہیں جی. تو گویا کہ حج ہمیں آخرت کا منظر دکھاتا ہے, اور کتنا خوفناک منظر ہے. ایسا خوفناک منظر, ایسی منظر کشی کہنی کی گئی پورے قرآن میں. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ. اور عجیب بات تو یہ ہے, اسلام کے 5 ارکان ہیں جی, بنی الاسلام علی 5 کے اوپر. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کا نام سمیت هذه السورۃ باسم رکن من ارکان الاسلام. اسلام کے ارکان جو 5 ہیں ان میں سے ایک رکن کے ساتھ یہ نام رکھا گیا ہے, الحج. اسلام کا ایک رکن ہے, اس کے نام سے رکھا گیا. ایک ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مرضیہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی صفت کے ساتھ عورت خاص ہو جی, مرد کے لیے نہ بولا جاتا ہو, تو اسے مذکر بھی لایا جا سکتا ہے. تو مرضعن, حاملن, عورت حاملہ ہوتی ہے, مرد تھوڑی حاملہ ہوتا ہے جی, تو حامل کہا جا سکتا ہے. عورت حامل مذکر کا صیغہ ہے. مرضع, دودھ پلانے والی, اس لیے کہ دودھ مرد نہیں پلاتا جی, عورت پلاتی, لہذا مرضع یعنی مذکر لایا جائے گا. لیکن یہاں کہا گیا مرضعہ, یعنی ما الفرق بین المرضع والمرضعہ؟ مرضع اور مرضعہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں مرضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی, برابر ہے, اور مرضعہ کہتے ہیں فی الحال پلا رہی ہو بچے کو لے کر کے گود میں جی, کہتے ہیں یہ عورت جو ہے دودھ پلانے والی ہے. لیکن مرضعہ کہیں گے اس وقت کہیں گے جب دودھ پلا رہی ہو بچے کو, اور ماں کتنی شفیق ہوتی ہے, کتنی محبت ہوتی ہے اس کو بچے سے, دودھ پلا رہی ہو تو دودھ پلاتے بچے کو اٹھا کر کے پھینک دے گی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, دودھ پلا رہی ہوگی پھینک دے گی بچے کو, اور پیٹ میں حمل رہے گا تو حمل گر جائے گا جی. وتری الناس سکارا, ہول کا اندازہ لگائیے, ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوگا, پھینک دے گی وہ. وتری الناس سکارا, یو شیل سی all mankind, تمام انسانوں کو آپ دیکھیں گے as in a drunken state, کہ سب کے سب ایسا لگے گا جیسے پیے ہوئے ہوں. Yet they will not be drunk, جبکہ وہ پیے ہوئے نہیں ہوں گے. اور آدمی پیتا ہے تو اس کی حرکت 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک یتحادث فی مشی, نہ ہی اوبلس, ایسے ایسے چلتا ہے, انگریزی میں اس کو اوبلنگ بولتے ہیں, لڑکھڑاتا چلتا ہے. جو عربی میں کہتے ہیں یترنح یا یتحادث فی مشیتی, اپنے اس میں وہ ایسے ادھر ادھر چلتا ہے. اور دوسرے تساقل فی الراس, سر کے اندر بوجھل پنا ہوتا ہے, بوجھل, سر بوجھل ہو جاتا ہے جی. آدمی جب نشے میں ہوتا ہے 2 چیزیں, ایک تو اس کی چال بدل جاتی ہے جی, اور دوسرا اس کا سر بھاری بھاری ہو جاتا ہے جی. یہ شراب پینے پر ہوتا ہے, لیکن بغیر شراب پیے ہوئے ان کی یہ حالت ہوگی. اللہ اکبر, کتنا مشکل مرحلہ ہے. یہ سورہ بڑی عجیب و غریب ہے. عجیب و غریب کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بعض آیتیں مکی ہیں, بعض آیتیں مدنی ہیں. اللہ اکبر. اور کچھ آیتیں رات میں نازل ہوئی ہیں, کچھ آیتیں دن میں نازل ہوئی ہیں. لیلن و نہارا, مدنیہ و مکیہ, کچھ آیتیں مدنی ہیں کچھ مکی ہیں. اور لیلن و نہارن, کچھ آیتیں رات میں نازل ہوئی ہیں, کچھ آیتیں دن میں نازل ہوئی ہیں. اور سفرن و حضرن, کچھ آیتیں سفر میں نازل ہوئی ہیں نبی کے, اور کچھ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں, حضر میں. اور کچھ آیتیں ناسخ ہیں, کچھ آیتیں منسوخ ہیں. کیا عجیب و غریب سورہ کریمہ. اچھا, اسی سورہ کریمہ کے اندر یہ کتنی عجیب ہے, آپ دیکھیں, تمام معابد کا, عبادت گاہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, تمام مسالک کا تذکرہ کیا گیا ہے, تمام مذاہب کا تذکرہ کیا گیا ہے. دیکھ لیتے ہیں مذاہب کا تذکرہ. پہلے مذاہب کتنے ہیں؟ فرمایا گیا ان الذین آمنوا, ایک مذہب, والذین ہادوا, دوسرا مذہب یہودی, والصابئین, جی یہ زبور کو فالو کرنے والے, والنصارى, نصرانی لوگ, والمجوس, آتش پرست لوگ. یہ سب مذاہب ہیں, ایک ساتھ بیان کیے گئے. اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی جگہیں, ان کے عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا. دیکھو سب سے زیادہ مذاہب کا ذکر یہی ہے,
ایمان والے، یہودی، صابین، نصارہ، مجوس والذین اشرکوا اور مشرک، تمام مذاہب بیان کر دیے گئے. اب مسالک بیان کیے جا رہے ہیں. مسالک، یہ مسالک بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک ہے کافر اور ایک ہے مومن اور ایک ہے منافق اور ایک ہے مشرک. یہ سب مسالک ہیں. یہ وہ مذاہب ہیں، یہ مسالک ہیں. سب کا تذکرہ کیا گیا یہاں پر. کافروں کا، مومنوں کا، منافقوں کا، مشرکوں کا، سب کا تذکرہ کیا گیا. اور مذاہب کا ذکر کیا گیا، مسالک کا ذکر ہوا، معابد کا ذکر کیا گیا کہ ان کے عبادت گاہیں کیا کیا ہیں بتایا گیا. عبادت گاہوں کا تذکرہ کیا گیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، گرجا گھر، بیعٌ، اور جس میں یہودی لوگ نماز پڑھتے، مساجد، صلوات، یعنی جتنی عبادت کی جگہیں ہوتی ہیں ساری کی ساری یہاں بیان کر دی گئی ہیں. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ سارے مذاہب بیان کر دیے گئے اور سارے مسالک بیان کر دیے گئے، ساری عبادت، معابد وہ بیان کر دی گئی. اللہ اکبر. یہ اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ عجیب و غریب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر حج کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کعبہ کو بنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پکارو. آپ لوگوں کو پکارو، جی پکارو، لوگوں کو پکاریے. آپ بولے وہاں تک میری آواز پہنچ جائے گی؟ بولے اذن، تو پکار، تو علی البلاغ، میرے اوپر پہنچانا ہے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے گھر بنایا ہے، تم آ کر کے یہاں حج کرو، کہتے ہیں کہ باپ کی صلب میں، فی اصلاب الآبا، باپ کی صلب میں جو لوگ تھے جی انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، اور ماں کے رحم میں جو تھے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز کو سب کے کانوں میں پہنچا دیا، یہاں تک کہ باپ کی پشت میں جو لوگ تھے ان کو بھی پہنچا دیا، اور ماں کے رحم میں جو تھے ان کو بھی پہنچا دیا. سبوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اور کہا کہ اس طرف آنے والے کون؟ رجالن، پہلے پیدل چلنے والوں کا ذکر کیا گیا جی، اس کے بعد رکبانن، جو سوار ہو کر کے آتے. پیدل چلنے والوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ جواب یہ دیا گیا تاکہ یہ جو سوار ہو کر کے آ رہے ہیں کہیں پیدل چلنے والوں کو حقیر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل رکھنے کے لیے، جبر لخواترہم، ان کا دل رکھنے کے لیے پہلے ان کا تذکرہ کیا کہ پیدل آ رہے ہیں یہ لوگ، جی پیدل آ رہے ہیں. تو پہلے رجالن کا تذکرہ ہوا. یہ بات پہنچا دی گئی ان تک. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری تمثیل دی. ایسی تمثیل کہیں نہیں ہے قرآن حکیم میں. یہ بیان کیا گیا، اللہ مثال بیان کرتا ہے لیکن کہیں نہیں کہا سنو. لا پورے قرآن حکیم میں بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں. اللہ مثال بیان کرتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہا مثال سنو. بیان کیا جا رہا سنو، یہ واحد جگہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا کے تمام لوگوں ایک مثال بیان کی، خالی ایمان والوں سے نہیں، دنیا کے تمام لوگوں ایک مثال بیان. فاستمعوا لہ، اس مثال کو سنو. جی یہ واحد جگہ ہے کہ کہا گیا کہ مثال کو سنو. مثالیں بیان کی گئی لیکن سننے کے لیے کہیں نہیں کہا گیا اس کو سنو. کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا. آج پوری دنیا کو چیلنج ہے، تمام سائنٹسٹ مل کر کے، اسٹیفن ہاکنگ سے لے کر کے نیوٹن تک اور آئنسٹائن تک، دنیا کے تمام سائنسداں مل کر کے ایک مکھی بنا لے. یہ چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے. جی لن یخلقوا ذبابا ولا بیضا. اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، جو چڑھاوا چڑھاتے ہو تم بتوں کے اوپر، جن کو پوچھتے ہو، وہاں اگر مٹھائی اٹھائی رکھی ہوئی ہو اور مٹھائی کا بعض حصہ لے کر کے اگر مکھی چلی جائے تو چھین نہیں سکتے. جی بعض لوگوں نے کہا کیسے نہیں چھین سکتے؟ پکڑ لی مکھی کو، جیسے لیا اس نے وہ پکڑ لیا، اس کو نکال نہیں نکال سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مکھی کا ایک طریقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ کوئی چیز اگر وہ کھانا چاہتی ہے تو پہلے اس کے اوپر اپنا ایک لعاب ڈالتی ہے. جی وہ پگھل جاتا ہے، اس کو پھر پی لیتی ہے. تو اگر اس سے نکالو گے تو اس نے لیا تھا بالکل خشک، اب یہ ہے پگھلا ہوا، تو وہی چیز کہاں سے لیا آپ نے؟ نہیں چھین سکتے آپ. ہے کیا مثال ہے. سب کے سب جمع ہو جاؤ، چھین نہیں سکتے بولتے، اس لیے کہ وہ چیز بدل گئی ہے نا. وہ چیز بدل گئی ہے، اس نے اپنا لعاب ڈالا تو وہ چیز پگھل گئی، اس کو پی لیا اس نے.
مٹھائی ہے, مٹھائی کا ایک ذرا, تو مٹھائی تھی نا یہ مٹھائی جی, اب مٹھائی کے اوپر اپنا لعاب ڈالتے کھینچ لیتی ہے اس کو جی, تو اب اگر اس کو پکڑ لو اور نکلوانے لگو تو کیا نکلے گا, وہ مٹھائی نکلے گی, وہ پگھل گئی, ہو کتنی عجیب بات ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, سب کے سب مل جاؤ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور وہ تو چھوڑو, وہی یسلبهم الذباب شیء, سلب کہتے ہیں کسی سے چھین لینا. ایک چور ہے, چور ہے, گن رکھ دیتا ہے, نکال مال نکال, تو آپ کمزور ہوئے نا, جس سے چھینا گیا ہے وہ کمزور ہوا نا. تو یہ مکھی جو لے کر کے بھاگی ہے یہ طاقتور ہے, کہ جس کے اوپر وہ چڑھایا گیا تھا وہ طاقتور ہے. ضعف الطالب والمطلوب, دونوں کے دونوں کمزور ہیں, اور وہ مطلوب جو ہے نا جس سے چاہا گیا ہے وہ طالب سے زیادہ کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب. یہ تھا 17ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.